پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اہل وطن کو جو ہے آج 2 خوشیاں مبارک ہوں. ایک یوم ولادت ہے قائد محمد علی جناح, بہت مبارک ہو پوری قوم کو. اس کے علاوہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی ولادت کا دن ہے. کرسچن بھائیوں کو اور مسلمانوں کو سب کو جو ہے وہ بھی مبارک ہو. آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب ذہنی اس کا شکار ہوں میں, کیونکہ یہ پروگرام کرنے سے پہلے اتنی ہسٹری پڑھی قائد محمد علی جناح کی. ان کی جو پرسیپشن تھی پاکستان کیسی کنٹری ہو, اگر اس کو سمرائز کیا جائے تو وہ اتنا ہی ہے کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا پاکستانی مسلمان جو ہندوستان کے تھے, ان سے وعدہ تھا کہ رول آف لا ہوگا اس ملک کے اندر, خوشحالی پراسپیرٹی ہوگی, ہر بندہ جواب دہ ہوگا, عام اور خاص میں کوئی تمیز ہی نہیں ہوگی, قانون کے سامنے سب جواب دہ ہوں گے, کیا جرنیلز, کیا اعلیٰ عدلیہ کے ججز, کیا سیاستدان. اب تبصرہ کرنے کو دل نہیں کرتا اس وقت پاکستان میں, جب آج ان کی برتھ ڈے کی بات کی جا رہی ہے, یوم ولادت کی بات کی جا رہی ہے, کہ پاکستان ہے کیا ایکچولی, کس پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے. اور وہ جو وعدہ کیا تھا قائد محمد علی جناح نے ان لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ, وہ وعدہ کیا ان قائد اعظم کی بڑی میں معذرت کے ساتھ ججمنٹ غلط تھی اپنے ہی لوگوں کے بارے میں. کوئی جرنیل جو نکلتے ہیں, جو رول آف لا کی پرواہ نہیں کرتے, ججز نکلتے ہیں, پولیٹیشنز نکلتے ہیں, جو قانون توڑنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں, قانون توڑتے ہیں, یہ ہم میں سے ہی ہیں, اسی عوام میں سے, جس کے متعلق قائد اعظم کا اتنا ہائی اوپینین تھا. تو کیا یہ ججمنٹ ان کی غلط تھی, یا عوام نے ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی ججمنٹ کو غلط ثابت کرنے میں کسر نہیں چھوڑی؟ اس کے علاوہ بڑی کنفیوژن ہے. میرے سامنے پاکستان کا لیڈنگ نیوز پیپر ڈان پڑا ہوا ہے, ابھی تک ہم یہی نہیں طے کر پائے, اگر آرٹیکلس پڑھ لیں اس کے اندر, کہ قائد اعظم تھے کیا ایکچولی, ان کی پرسیپشن کیا تھی. اسلامک ڈیموکریسی چاہتے تھے, سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے. اس پہ ہی آج تک جو ہے ہم طے نہیں کر سکے کہ واٹ شوڈ بی دا ویژن آف دس کنٹری جس کے اندر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس پروگرام میں آنے سے پہلے بہت سے غریب لوگوں سے, عام لوگوں جنہوں نے اس موومنٹ کو دیکھا, میں نے بات کی پروگرام کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کیا کہا, قائد اعظم سے کیا انہوں نے شکوہ یا تعریف کی, اس پہ بات کی جائے گی. ہمارا آج کے اس پروگرام کا اوپینین پول ٹاپک یہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ میں آج جناح موجود ہے. اب تک کا جو رزلٹ ہے اس سے پہلے ابھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس پروگرام میں. طریقہ سمجھ لیجئے, FLP_1 فار یس, FLP_2 فار نو, 2 فار 7 سینڈ کر دیجئے. ابھی تک 80% لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, جبکہ 20% لوگ سمجھتے ہیں یس. میرے آج کے ڈسٹنگوش گیسٹ جو ہیں ان میں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک, بشپ آف لاہور, ویری وارم ویلکم. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, مذہبی اسکالر ہیں, آپ کو بہت وارم ویلکم. ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم سے بات کریں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب جو ہیں تجزیہ کار ہیں, ہسٹورین ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. مبشر صاحب, آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. قائد محمد علی جناح کے بارے میں یہ کنفیوژن جو موجود ہے آج, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. کس طرح کی اسٹیٹ چاہتے تھے, سیکولر یا اسلامک ڈیموکریسی؟ دیکھیے, قائد اعظم کے متعلق 2 باتیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے. نمبر 1, وہ مسلمانوں کے لیے ملک چاہتے تھے. نمبر 2, وہ ایسا ملک چاہتے تھے جس میں جمہوریت ہو, یعنی کہ حکمرانی عوام کے ہاتھ میں ہو. اس پر قائد اعظم نے بہت سال محنت کی, مشقت کی, اور بڑی ثابت قدمی سے بڑی بڑی جنگیں لڑیں. طرح طرح کے ان کو ڈرایا گیا, ان کے ساتھیوں کو ان سے چھڑانے کی کوشش کی, لیکن قائد اعظم نے بالکل یہ نہیں سمجھا. وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اپنا ملک چاہتے ہیں اور وہ اس کے علمبردار تھے. اور یہ صرف قائد اعظم نے بنایا ہے, اور نہرو نے نہیں بنایا, پٹیل نے نہیں بنایا, انگریز نے نہیں بنایا. تو پاکستان جو ہے یہ قائد اعظم کا تحفہ ہے ہمارے لیے. اب پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا, سب سے بڑی ٹریجڈی تو یہ ہوئی کہ قائد اعظم کا انتقال, اور ان کی جو تقاریر ہیں اس سے ظاہر ہوگا, اگر ہم یہی مان لیں کہ قانون کی حکمرانی ہوگی اور جمہوریت ہوگی اور سب کے لیے ایکوالٹی ہوگی بیفور لا, اور یہ ملائیت نہیں ہوگی, تو پھر قائد اعظم کی خواب کی تعمیر تو ہم نہیں کر سکے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نظام حکومت ہے ہمارا, اس میں ساری پاور افسروں کے پاس ہے, عوام کے پاس پاور نہیں ہے. سول اور ملٹری سروسز اتنی پاورفل ہیں کہ انہوں نے 6 صدر ہٹا دیے ہیں, 15 پرائم منسٹر ہٹا دیے ہیں, بھٹو صاحب کو
شہید کر دیا پھانسی پر چڑھا کر، ضیاء الحق کو مار دیا، تو اب باقی ڈسمس کر دیے، نواز شریف کو ملک سے باہر بدر کر دیا، 11 پارلیمنٹیں ڈسمس کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں عوام کے پاس آج تک پاور نہیں رائٹ بشیر صاحب، میں اسی اکاؤنٹ پہ آپ کو واپس آؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں عوام کے پاور نہیں، لیکن جو بنیادی سوال میں نے اٹھایا ذرا اس کے اوپر دوبارہ واپس چلا جاؤں. صفدر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ آج کے اخبارات بھی لیڈنگ بھرے پڑے ہیں اور ہماری سوچ میں بھی کچھ سپلٹ نظر آتا ہے آپ کو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں قائد اعظم ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں اسلامک ڈیموکریسی. اسی کنفیوژن کے اندر جو ہے وہ پھر غیر سیاسی جو ہے ایکٹرز انہوں نے رول پلے کیا، الیکشنز نہیں ہونے دیے. ڈو یو ایگری ٹو دس؟ بھائی بات یہ ہے کہ میرا اس ضمن میں جتنا بھی مطالعہ ہے وہ محض ایک طالب علم کی حیثیت سے ہے. نہ میں سیاستدان ہوں، نہ میرا کسی کو مذہبی جماعت سے کوئی تعلق ہے، نہ میں کسی لیڈر کو فالو کرتا ہوں. میرا لیڈر بھی قائد اعظم ہے، میرا مرشد بھی علامہ اقبال ہے. میں نے محض طالب علمانہ انداز سے بالکل امپارشلی، بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ قائد اعظم کی تقاریر کو اور قائد اعظم پر لکھی گئی متعدد کتابیں، ساری تو میں نہیں کہہ سکتا، متعدد کتابوں کو تحقیق کے نقطہ نظر سے پڑھنے کے بعد اپنی رائے بنائی ہے. پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک نقشہ مرتب ہوا ہے جس کی بنیاد پہ میں یہ بات کرتا ہوں. میں سنی سنائی ہوائی باتوں میں یقین نہیں رکھتا. مجھے قائد اعظم اپنی تقریروں میں، اپنی بایوگرافی میں، اپنی زندگی میں، اور جو میں نے ان کے ضمن میں تحقیق کی اور رائٹ لیفٹ چیزیں پڑھی، سنی، لوگوں کو انٹرویو کیا، اس لیے کہ میں نے قائد اعظم کو نہ دیکھا، نہ ان سے کبھی ملاقات ہوئی. قائد اعظم کا انتقال ہوا تو میں بہت ہی کم سن تھا، اس لیے مجھے ان کا ذاتی طور پر تو کوئی اس طرح کا تجربہ ہے نہیں. لیکن میں نے جو کچھ ان کے بارے میں پڑھا اور جو تحقیق کی اور جو سمجھنے کی کوشش کی، میری سمجھ میں یہ بات انتہائی واضح انداز میں آتی ہے کہ قائد اعظم پاکستان کو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے بالکل بقول وہ ٹھیک فرماتے ہیں ایک جمہوری ریاست بنانا چاہتے تھے. وہ بہت زور دیتے تھے ان 3-4 باتوں پر جن کی طرف ہم نے کوئی توجہ نہیں دی اور جن پر آج بھی زور نہیں دیا جا رہا، اور آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں ان میں صرف 2 باتیں آپ مسنگ کر رہے ہیں. وہ بہت زور دیتے تھے رول آف لا پہ، دیر از ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. وہ بہت زور دیتے تھے انسانی مساوات پہ، معاشرتی مساوات پہ. وہ بہت زیادہ زور دیتے تھے جاگیرداری کے خاتمے پہ. اور ایک بات جس پہ وہ بڑا زور دیتے تھے اور جس کی پاکستان میں بڑی شدید ضرورت ہے اور جس کا ڈاکٹر مبشر حسن اور آپ ذکر نہیں کر رہے، وہ بات ہے اقتصادی اور وہ بات ہے معاشی عدل کی. وہ معاشی عدل جس کو ہم کہتے ہیں، عدل آپ ذرا دیکھیے اس کا کانسیپٹ بڑا وسیع ہے. اس پہ بڑا زور دیتے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاکستان میں نہ کوئی آدمی اتنا غریب ہوگا کہ وہ بھوکا مرے اور نہ کوئی اتنا رئیس ہوگا کہ وہ سارے ملک کے وسائل پہ قبضہ کر لے. اس کو ہم معاشی عدل کا ایک چھوٹا سا کانسیپٹ کہتے ہیں. ان باتوں پہ وہ بڑا زور دیتے تھے. ہم ان باتوں کو اچیو نہیں کر سکے، یہ اپنی جگہ پہ ایک بات درست ہے. لیکن اب میں ذرا آپ کے اصل موضوع کی طرف آ جاؤں. آپ نے مجھ سے براہ راست سوال یہ پوچھا ہے کہ قائد اعظم پاکستان میں کس قسم کی جمہوریت یا کیا جمہوریت چاہتے تھے. میرے بھائی اس پہ تو بڑی میں نے تحقیق کی، میں نے طالب علموں کو لگایا اور گنا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ قائد اعظم نے 1947 14 اگست تک 101 بار یہ کہا کہ پاکستان میں جمہوری نظام ہوگا جس کی بنیاد اسلامی اصولوں پہ رکھی جائے گی، پاکستان کے آئین کی بنیاد اسلامی اصولوں پہ رکھی جائے گی. اور پاکستان بننے کے بعد اپنے انتقال تک سپٹمبر 1948 تک قائد اعظم نے 14 بار یہ بات کہی کہ پاکستان کا نظام جو ہے اس کو اسلامی اصولوں پہ استوار کیا جائے گا، پاکستان کے آئین کی بنیاد اسلام